تو بہت ہی سمجھیں گے جس طرح آج کل پولیٹیشنز ہیں ہمارے بہت ہی شروڈ ٹو دا پوائنٹ چال باز اس طرح کے لوگ تھے, منہ پر کچھ پیچھے کچھ. تو معاویہ کے بہت سی شکلیں تھیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ بھائی ہیں مسلم امت کے اندر جو کہ معاویہ کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ. کیا یہ ان کا شر ہے ہمارے بھائیوں کا یا ان کی معصومیت؟ میں کہوں گا معصومیت ہے ان کی, یہ ان کی غلطی نہیں ہے. مورخین اس زمانے میں خلفاء کے پیرول پہ ہوا کرتے تھے, یہ لکھو اتنے پیسے لو, یہ لکھو اتنے پیسے لو. تو تاریخ ہماری اس وقت بہت مشکل ہے کہ ہم ڈفرینشیٹ کریں کہ یہ صحیح حدیث ہے, یہ ضعیف ہے, یہ موضوع ہے. اس لیے پوری سائنس بنائی گئی, اس کا نام ہے علم الرجال, کہ کوئی حدیث جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے, کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے, کوئی حدیث متواتر ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو کچھ بھائی ہمارے جو کہتے ہیں معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ معاویہ نے ایک مذہبی انسان کا روپ اپنایا ہوا تھا. He had disguised himself as a religious man. The Muslim Ummah thought that he was a Sahabi and that he was a Muhaddis, کہ یہ احادیث کا راوی تھا معاویہ جیسا شخص. اس نے کہا کہ یہ لو بھائی تم اتنے پیسے لو, حدیث کو بولو میں نے لکھی. مطلب باقاعدہ ہاتھ اس کا بہت کھلا ہوا تھا, بہت پیسے دیتا تھا اپنے کورٹ میں. جو لوگ ہوتے تھے اس کے, وہ مطلب جو معاویہ کورٹ میں چلا گیا وہ سمجھے امیر ہو گیا. جس طرح آج کل ہوتا ہے نا کہ یار کسی طرح واٹر بورڈ کی نوکری مل جائے مجھے, کسی طرح کے سی کی نوکری مل جائے, وابڈا کی نوکری مل جائے تو گھر سیٹ ہو جائے گا. تو کچھ اسی طرح کے معاملات تھے اس زمانے میں بھی. ناٹ دا سائیکالوجی آف ہیومنز واز ناٹ ٹو ڈفرنٹ فرام واٹ اٹ از رائٹ ناؤ. مفاد پرست جسے کہتے ہیں. تو ہی وڈ ناٹ کمٹ حرام اوپنلی. معاویہ کی خصوصیت تھی وہ کئی پبلک میں حرام نہیں کمٹ کرتا تھا. پبلک کے اندر بہت ہی ایک پائش قسم کا انسان, کہ بہت ہی متقی پرہیزگار انسان. اور وہ یزید کو کہتا تھا کہ یہ جو تم مکاریاں کرتے پھرتے ہو یہ پبلک میں نہیں کرو, اندر کر لو کر کے, مسئلہ نہیں ہے. باقاعدہ کتابوں میں باتیں ملتی ہیں, ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں باتیں ملتی ہیں. اور جو میرا پچھلا لیکچر تھا یہیں پر, اس میں میں نے کافی چیزیں کوٹ کری تھیں سنی بھائیوں کی کتابوں سے, جس کے اندر معاویہ کے شر کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس حد کا شر کر رہا وہ شخص. اس نے ایک کہا تھا یزید کو, hide the haram that you commit from the masses. So it was very difficult to do qiyam against someone whose crimes were suspected and not proven. کہ ایک شک ہے لوگوں میں, اچھا یہ شخص محدث بھی ہے, یہ شخص جو ہے رسول اللہ کے ساتھ تھا, ابو سفیان کا بیٹا ہے, ابو سفیان تو کنورٹ ہو گیا تھا بعد میں, مسلمان بن گیا تھا وہ. تو یار اس شخص کو جو ہے نا برا بھلا مت کہو. اب آپ کی اپنی فوج میں اگر دشمن کے خلاف شک پیدا ہو جائے تو اس سے بڑی اور پرابلم کیا ہو سکتی ہے کہ ایک فوج ہے امام حسن کی, اور اس فوج کے اندر شک ہے لوگوں کو کہ آیا یہ کہ معاویہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اور جیسا کہ ہم نے بھی دیکھا کہ یہ شک امام علی کے دور میں بھی موجود تھا, حالانکہ اس وقت صحابی موجود تھے. اب امام حسن کے دور میں زیادہ تر اصحاب کا انتقال ہو چکا ہے, کچھ شہید ہو چکے ہیں 3 جنگوں میں, کچھ طبعی موت. تو اب امام حسن کے پاس جو صحابی ہیں یہ کنفیوزڈ لوگ ہیں بہت سے. میں سب نہیں کہوں گا, زیادہ تر تو ظاہر سی بات ہے بہت سے امام حسن کے ساتھ کے لوگ تھے, لیکن ایسا کیوں ہوا کہ امام کو معاویہ کے ساتھ صلح کرنی پڑی اور جنگ نہیں کر پائے, حالانکہ جنگ کرنے کی کوشش کری امام نے. ہم کو تھوڑا سا اور سمجھنا پڑے گا کہ یہ ملعون انسان تھا کیا. اچھا جی, تو معاویہ ایک شروڈ پولیٹیشین تھا. 3 سے 4 مشہور سیاستدان تھے اس وقت عرب کے اندر, 3 to 4 politicians very famous. آپ سمجھ رہے ہیں میں پولیٹیشنس کے نام لوں؟ پاکستان کے 3-4 بڑے پولیٹیشن سوچ رہے ہیں آپ, جو بھی ہیں سوچ رہے ہیں اس طرح کی چال باز ہوتے ہیں, کیسے مطلب ایک پلاننگ ہوتی ہے وغیرہ. تو مغیرہ ابن شعبہ, عمر ابن عاص. عمر ابن عاص مشہور و معروف ملعون اور مشہور و معروف ٹیکٹیشن, کہ اگر وہ آج موجود ہوتا بولتے کہ یہ کیا زرداری ہے سب. الطاف حسین تو سمارٹ نہیں ہے, میں الطاف حسین تو بیوقوف انسان ہے.
خیر ہے. زید ابن عبی اور پھر معاویہ ابن ابی سفیان, یہ تمام لوگ شروڈ پولیٹیشنز کہ ان کو پتہ ہے یار گیم کیسے چینج کرنی ہے پوری کہانی کی. اچھا یہ تینوں لوگ معاویہ کے لیے کام کرتے تھے. معاویہ ایسا تھا, اس نے کہا تین جو بڑے دماغ ہیں نا جو کہ اس قوم کو ہینڈل کر سکتے ہیں مجھے دے دو. آپ سب نے مختار نامہ دیکھی ہوگی رائٹ, زیادہ لوگوں نے. ابن زیاد کیسے آتا ہے اور پورا عراق امام کے لیے تیار ہے, اور وہ آتی ہے کیسے گیم بدل دیتا ہے. تو یہ تمام لوگ معاویہ کے لیے کام کرتے تھے. When Muawiyah's army saw Ammar Yasir in Imam Ali's army, they refused to fight Muawiyah. Said Ammar won't die, and even if he does, it will be Imam Ali's fault. کہ جب لوگوں نے دیکھا, معاویہ کی فوج نے جب دیکھا کہ ہم تو عمار کے مخالف آ رہے ہیں, سب کے دماغ میں رسول اللہ کی پریڈکشن تھی کہ جو فوج عمار کے مخالف آئے گی وہ فوج مشرکین ہے, باطل ہے, شر ہے. تو سب شک میں پیدا ہوگا کہ یار ہم تو سمجھ رہے تھے بڑا اچھا انسان ہے, اور چونکہ شام پہ تو کنٹرول تھا نا اس کا, پروپیگنڈا مشین معاویہ کی شام پہ حاوی تھی اس وقت. تو پھر انہوں نے کہا یار پلاننگ کری خیمے میں بیٹھ کے اپنے کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, اگر ہماری اپنی فوج میں کنفیوژن آ گئی تو ہم کیسے اس میٹر کو حل کریں گے. تو انہوں نے فوج میں یہ چیز کہلوائی کہ دیکھو عمار ویسے تو شہید نہیں ہوں گے ہمارے پاس, لیکن اگر شہید ہو بھی گئے اس میں ہماری غلطی تھوڑی ہے, اس میں امام علی کی غلطی ہے کہ یہ جنگ لڑنے کیوں آ رہے ہیں ہم سے. وہ تو دراصل عمار کے قتل کا جو الزام ہے وہ تو امام علی کے سر پر ہے, ہمارے سر پہ تھوڑی ہے. یہ کیا تھا, نعوذ باللہ, یہ تھا پروپیگنڈا مشین. پیسہ تھا, باقاعدہ بٹالینز تھیں, تو اپنی فوج کو ہینڈل کرنے کے لیے, اپنی فوج کی سائیکالوجی کو مینٹین کرنے کے لیے اس طرح کی چال بازیاں یہ لوگ کیا کرتے تھے. پھر ایک بہت بڑی چال بازی جو کہ عمر ابن عاص نے کری تھی, وہ یہ کہ جب معاویہ جنگ ہارنے والا, تقریباً معاویہ جنگ ہار چکا تھا, شام اس کے ہاتھ سے جا رہا تھا, تو اس نے کہا کہ امام علی کی فوج کو میں کیسے کنفیوز کر دوں. تو عمر ابن عاص نے کہا کہ قرآن کو نیزوں پہ بلند کر. یہ عمر ابن عاص کی گیم تھی, دماغ تھا اس کا کہ ان کی فوج میں تھوڑی ہلچل ہوگی اور پھر ہم ریٹریٹ کر دیں گے, کم سے کم مارنی پڑے گی, شام ہمارا آ جائے گا. اور یہی ہوا. معاویہ نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو, قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا, اور امام علی کی فوج کے اندر لوگ کنفیوز ہو گئے, سپاہی کنفیوز ہو گئے, جس کی وجہ سے شام جو تھا وہ مسلم امپائر سے الگ ہو گیا. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ جب شام الگ ہوا مسلم امپائر سے, تو کس طرح رومنز نے, بائزنٹائن امپائر نے کس طرح سے معاویہ کو سپورٹ کیا مسلمانوں کے خلاف. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے, بہت ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا پائیں گے. تو ہوپ فلی بورڈ نہیں ہو رہے آپ لوگ, چھوٹا سا کراؤڈ ہے, میں کوشش کر رہا ہوں جلدی جلدی کور کرنے کا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو میں چاہ رہا ہوں ڈسکشن میں رہیں, اگر بیچ میں بھی آپ لوگ کوئی بات کرنا چاہیں تو پلیز اسٹے ویلکم. کوئی فارمل لیکچر نہیں ہے, ہم ڈسکشن کر رہے ہیں انشاءاللہ یہاں پر. اچھا, اب معاویہ اتنا شاطر انسان تھا کہ وہ نہیں ہوتے ایک طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جو کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائیں گے دشمن کے خلاف, دشمن کو قریب رکھیں گے, اس طرح کا انسان ہے. یزید ایک اگریسو انسان ہے, بیوقوف انسان تھا, اس کو مار دو, اس کو مار دو, سب میرا, چھوڑ دو سب کچھ, اس لیے اس کو شکست حاصل ہو گئی. اس کا بہت بیوقوف, بندروں نے کھیلتا تھا. مطلب یزید واقعتاً ایک بیوقوف انسان, معاویہ بہت شاطر انسان. کہتا ہے کہ I will not raise my sword unless I can use my stick. میں تلوار جب تک نہیں اٹھاؤں گا کہ جب تک میرا کام لاٹھی سے ہو سکے, اور میں لاٹھی اس وقت نہیں اٹھاؤں گا جب تک میں نے بات نہ کی ہو دشمن سے. کہ تلوار اٹھانا آخری آپشن ہوگا, آخری آپشن ہوگا. اس طرح یہ لوگ دل جیت جاتا تھا. کچھ شریف لوگ ہوا کرتے تھے, بیوقوف لوگ, اور کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جن کے دل میں واقعی میں شر تھا. کہتے تھے یار معاویہ صاحب کو گزاریں گے, کچھ پیسے مل جائیں گے, امام حسن کے ساتھ تو کچھ نہیں ملنے والا ہے, امام علی کے ساتھ. تو آفٹر معاویہ had حجر بن عدی martyred, آفٹر, میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کری تھی, ریفرنس بھی دیا تھا میں نے, کہ حضرت حجر بن عدی کی شہادت کے بعد جب معاویہ نے ان کو شہید کرایا, ان کے بچوں کو شہید کرایا, تو امام حسین نے, یہ امام حسن کی شہادت کے بعد کی بات ہے,
امام حسین نے معاویہ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، جہاد کا فتویٰ امام حسین، کیونکہ حجر بن عدی کی شہادت ایک ریزن تھا امام کے پاس معاویہ کے خلاف قیام کرنے کا. معاویہ نے کچھ نہیں کہا. جس طرح یزید پیچھے پڑ جاتا ہے امام کے، بیعت بیعت بیعت، معاویہ خاموش رہا. تمام گورنرز، مدینے کے گورنرز نے باقاعدہ خطوط بھیجے معاویہ کو کہ بھائی یہ فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، ہماری فتنہ نہیں، ہماری تحریک ہے، ظاہر سی بات ہے کھڑا ہو رہا ہے، اس کو کسی طرح روکیں آپ. معاویہ نے بولا ٹچ نہیں کرنا اس تحریک کو، تم جیسی اس تحریک کے خلاف کھڑے ہو گئے وہ تحریک اور اٹھ جائے گی، چپ رہو، یہ تحریک اپنی موت خود مٹ جائے گی. نعوذ باللہ. تو اس طرح کا تیز اور شاطر انسان تھا معاویہ. میں کوشش نہیں کر رہا کہ یہ لیکچر معاویہ کے اوپر ہو جائے، لیکن دشمنوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے معصوم امام کو کیوں اس منحوس کے خلاف کے ساتھ صلح سائن کرنی پڑی. اچھا ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے، انٹرسٹنگ بات ہے جو ہم اینڈ میں انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں کریں گے، کہ اتنے برے حالات میں امام کا صلح سائن کر لینا بھی بہت بڑا کارنامہ ہے. امام کا بہت بڑا کارنامہ ہے. آپ سمجھیں کہ میرے پاس 10 لوگ ہیں اور ایک شخص مجھے مارنے آ رہا ہے 10,000 لوگوں کے ساتھ، اور میں بولوں آؤ صلح کر لیتے، وہ شخص تو بولے گا مجھے صلح کرنے کی ضرورت ہی نہیں تم سے، میں تو تم کو ویسے ہی نصف و نابود کر دوں گا. لیکن ایسے سرکمسٹانسز میں امام نے اس سے ایک ٹریٹی سائن کرا دیا. یہ مطلب بذات خود ایک ڈیوائن چیز تھی، ایک نورانی چیز تھی اللہ کی طرف سے. وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، کوشش کریں گے. معاویہ told Yazid, he clearly told Yazid, I fear Hussein ibn Ali, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair and Abdul Rahman ibn Abu Bakr to usurp your caliphate. بتا کے گیا تھا کہ میں نے تمام دشمنوں کو ختم کر دیا اپنے زمانے میں، اب تمہارے لیے معاملہ بالکل کلیئر ہے. You can easily and comfortably rule the Islamic government. The only people you need to fear are the following, as the ones that I just mentioned right now. He said, Abdullah ibn Umar تو عبادت میں مصروف ہیں اپنے گھر کے اندر، ان سے آپ کو خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں کریں گے انشاءاللہ. لیکن امام حسین تمہارے خلاف قیام کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو امام حسین کا وہ فتویٰ تھا حجر بن عدی والا، اس بیسس پر دیکھا امام حسین تمہارے خلاف قیام کر سکتے ہیں. اور معاویہ کو اندازہ تھا کہ عراق کے اندر امام کے محب موجود ہیں. ظاہر سی بات ہے اتنے سال امام علی نے حکومت کری ہے کوفہ میں، کوفہ امام علی کا کیپٹل تھا. کوفہ، مسجد کوفہ وہ جگہ ہے جہاں پہ امام علی شہید ہوئے تھے، تو یقیناً امام کے محب کوفہ میں بھی موجود تھے. تو معاویہ نے وارن کیا تھا یزید کو کہ اگر ایسا فتنہ آئے تو کسی طرح جنگ کے بغیر مسئلے کو حل کرو، اگر اس سے بھی حل نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے جہاد کرو، اور تم کو جب انشاءاللہ جب تم انشاءاللہ جیتو گے جنگ کے اندر تو ظلم نہ کرنا حسین اور ان کے خاندان پر، چونکہ بہرحال کہ اہل بیت رسول ہے. معاویہ یہ بات تاریخ دمشق میں کرتا ہے، لکھی ہوئی ہے یہ بات، جگہ جگہ پر اس بات کا لکھا ہے. اچھا بہت سے ہمارے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو اتنا اچھا آدمی تھا معاویہ، اس طرح اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ دیکھو سمجھا رہا ہے یزید کو کہ ظلم نہیں کرنا. نہیں، سیریسلی یہ باتیں موجود ہیں. کچھ معصوم بھائی ہیں، کچھ ہمارے شرمگیر بھائی ہیں، کیا کریں، موجود ہیں. لیکن تمام چیزیں تاریخ نے ریکارڈ کری ہیں، ان چیزوں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اسپیشلی معاویہ کے سبجیکٹ کو. تاریخ دمشق میں وصیت موجود ہے معاویہ کی، 2-3 جگہوں پہ ڈیٹیل نے، یہ تو میں نے سمری دی ہے آپ کو، شاید نظر نہیں آ رہا چونکہ تھوڑا سا، ان تاریخ دمشق پیج 199 پہ باقاعدہ پوری وصیت موجود ہے جو معاویہ جی تو کرتا ہے، بتا رہا ہے اس کو. اور اینڈ میں کہتا ہے کہ کہیں تم کو اگر عبداللہ بن زبیر مل جائے تو اس کو جلد از جلد ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس کو، کیونکہ یہ لومڑی کی طرح چلاک ہے. اتنا دیکھیں تیز انسان تھا معاویہ، فیوچر پریڈکٹ کر کے جا رہے ہیں. اس طرح کے شاطر انسان سے ہمارے امام ڈیل کر رہے تھے ایسے لوگوں کے ساتھ. اچھا اب سوال یہ آتا ہے کہ if any of the imams were present instead of Imam Hassan, would they sign the treaty? ہم یہ کہتے ہیں جس طرح شروع میں ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر امام حسن کی جگہ کوئی اور امام ہوتا، کوئی اور امام، تو یہ صلح سائن کرتا، کیونکہ یہ سب ایک ہیں.
ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، ایک محمد اور ایک علی. تو اس بات میں کوئی شک نہیں. یہ کنفیوژن اگر کسی کے دماغ میں ہے کہ امام نے کیسے سائن کر لی ٹریٹی اس مظلوم کے ساتھ، نکال دیں اس کو، پھینک دیں اٹھا کے. ہمارے کچھ بھائی ہیں who for some reason argue that Imam Hassan was not as brave as Imam Hussein. یہ عقائد میں مسئلہ ہے جس طرح یہ باتیں کرتے ہیں. امام حسن اتنے ہی شجاع تھے جتنے شجاع امام علی تھے، اتنے ہی شجاع تھے جتنے شجاع امام حسین تھے. آیت اللہ خامنہی کہتے ہیں اپنی کتاب محسوس الانسان کے اندر کہ اگر کربلا میں امام مہدی موجود ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا. کربلا میں اگر امام علی موجود ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا. یہ امامت کا جو ڈیوائن عہدہ ہے ولایت کا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فیکٹ تو یہ کہ جب یہ صلح صحیح ہو رہی تھی تو امام حسین جو تھے وہ کسی اور شہر کسی اور ملک میں نہیں تھے.